میں ہوں اسامہ بن جاوید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رپورٹر۔ آج ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا حوا کی بیٹی پاکستان میں محفوظ ہے؟ کیا ایک لڑکی جو اپنے گھر سے چادر اوڑھے نکلتی ہے، یونیورسٹی کا رخ کرتی ہے، کیا اس میں اتنی جرأت ہے کہ وہ اپنے والدین سے لڑنے جھگڑنے کے بعد جب یونیورسٹی پہنچتی ہے اور اس کے بعد اگر اسے وہ جنسی طور پر ہراساں کیا جائے تو وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے؟ کیا اس کی آئیڈینٹی، کیا اس کی شناخت کو صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی ایسا ایونیو موجود ہے، کیا اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ موجود ہے جس کے ذریعے وہ اس کمیٹی کے خلاف، اگر وہ اپنے اس ٹیچر یا اس استاد یا اس یونیورسٹی کے ملازم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی، تو کیا اس کے پاس ایسا طریقہ موجود ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے پاس خیبر پختونخوا سے موجود ہیں ستارہ ایاز صاحبہ۔ ستارہ ایاز صاحبہ، ان تمام سوالوں کے کیا جوابات ہیں آپ کے پاس، اور کیسے مطمئن کریں گی خیبر پختونخوا کی لڑکیوں کو کہ وہ آئیں اور زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ڈگریاں بھی حاصل کریں اور تعلیم یافتہ بھی ہوں؟ آپ نے یہاں پہ ایک کویسچن کیا کہ کیا جو ہماری بچیاں ہیں ان میں اتنی جرأت ہے؟ میرے خیال سے ان میں ہے۔ اگر یہ چیز وہ نہ اٹھاتی، میرے پاس آتی ہیں اور باقی جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے پاس گئی ہیں، اگر ان میں یہ جرأت نہ ہوتی تو میرے خیال سے یہ بات جو ابھی اٹھی ہے یہ نہ اٹھی ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جہاں تک ہم لوگوں نے اپنی انکوائری کی ہے، میں تھوڑا سا اس پہ فرزانہ باری صاحبہ نے تو کافی ڈیٹیل میں قانون پہ بات کی، اور واقعی ابھی گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ اس گورنمنٹ کو کہ انہوں نے یہ قانون سازی کی ہے جس میں عورت کو پورا تحفظ حاصل ہے، اور ابھی یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے ہمارے یہاں خیبر پختونخوا میں۔ تو فلی ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ پہ اس کو امپلیمنٹ کریں۔ جہاں تک ابھی یہ یونیورسٹی کا انسیڈنس ہے، یہاں پہ جب ہم گئے ہیں، میں آپ کو تھوڑا اگر گراؤنڈ ریالٹی بتاؤں، اس میں یہ تھا کہ جو ہمارا کلچر ہے اس کے اندر جب لڑکی آتی ہے اور جب وہ پڑھنے کے لیے آتی ہے، اور اسپیشلی ان حالات میں، تو اس کو بولنا واقعی ایک مسئلہ ہوتا ہے، لیکن کچھ ہماری خواتین، کچھ ہماری پختون لڑکیاں، ان میں اتنی جرأت ہے، وہ آگے آئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے، اور اکارڈنگ ٹو دا لا ہم نے اس کو پورا سپورٹ، اور اس کا نام بھی آگے نہیں آیا ہے۔ اس وقت یونیورسٹی میں جو ہمارے آج وائس چانسلر نے کچھ سسپینڈ کیا کچھ ہمارے اساتذہ کو، 3-4 ایسے ہیں، اور پوری یونیورسٹی میں اس قسم کا کوئی، جتنا ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہمارے جو انٹرویوز ہوئے ہیں، کوئی اور انسیڈنٹ نہیں ہوا۔ یہ ایک 3-4 یا کچھ بندے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ان کو ایسی سزا ملے کہ کل کو کوئی بھی بچی کو جنسی ہراساں نہ کیا جائے۔ اور ستارہ صاحب، یہی میرا آپ سے سوال جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ کہتی ہیں قرار واقع سزا دی جائے گی، ایسی سزا دی جائے گی کہ کل کوئی جرأت نہ کرے، وہ سزا کیا ہے؟ ابھی تک تو جو ہم نے دیکھا ہے وہ سسپینشن ہے، اس سسپینشن کے بعد کیا ہوگا؟ کیا وہی اساتذہ جا کے پرائیویٹ یونیورسٹیز میں پڑھانا شروع کر دیں گے؟ نہیں جی، یہ تو شروعات ہے۔ ابھی آپ نے سسپینشن کا کہا، ہماری رپورٹ جو ہے، جو کہ گورنمنٹ کی جو میری سربراہی میں بنی ہے، ابھی وہ ہماری رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ نہیں ہوئے۔ اس میں ہم نے پورا لا کا بھی دیا ہوا ہے، اپنی پوری جو ہمارا جتنا ہم نے وہاں لوگوں سے سنا اس سب کو ہم نے ریکارڈ کیا، اس سب کے نقطۂ نظر کو دیکھا ہے، اور پھر ہم نے لا کو اور سارے اپنے سجیشنز دیے ہیں کہ انڈر لا یہ جو ان کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں۔ تو وہ باقاعدہ طور پہ وہ ساری چیزیں ہوں گی، اور آئی ایم ویری پازیٹیو کہ یہ ساری امپلیمنٹ بھی ہوں گی۔ یہی وقت ہے جی کہ اس لا کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ستارہ صاحب، سزا کیا ہوگی؟ سزا میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جی سزا کیا ہوگی؟ کون سی سزا ہوگی کہ جس سے عمر قید کی جائے گی؟ آپ کے خیال میں قانون میں کیا پروویژن ہے؟ سزا میں نے تو نہیں دینی ہے نا، سزا میری طرف سے تو جو قانون ہے، اور قانون میں جو سزا ہے، آپ کو فرزانہ باری صاحبہ نے بھی کافی اس کو بتایا ہوا ہے، وہ میں نے سجیشن دینی ہے۔ پھر اگر کیس عدالت میں جاتا ہے تو وہ تو عدالت فیصلہ کرتی ہے، لیکن یہاں حکومت کیا فیصلہ کرے گی وہ بھی اس طرح ہوگا کہ آپ اگر میں اپنی رپورٹ سے پہلے بات کروں گی تو میرے خیال سے یہ تھوڑا پہلے میں اس کا ذکر ابھی نہیں کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ وی آر گوئنگ ٹو سبمٹ دس رپورٹ ان کمنگ ویک، اور اس میں یہی ہے کہ حکومت جو اسٹیپ لے گی وہ آپ کے سامنے ہوگا، اور وہ واقعی آپ اپریشیٹ کریں۔ ابھی بھی ہمارا جو اتنا اسٹیپ لیا ہے کہ ان کو سسپینڈ کیا ہے، اس کے بعد بھی جو ہوگا تو اس کو واقعی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھانا، یہ ساری چیزیں
کچھ بھی اس طرح کا نہیں ہوگا. ان پہ بین بھی لگے گا, ان پہ آگے ان کا جو باقی جو سزائیں ہیں وہ بھی ان کو ملیں گی. ہم آپ کو سناتے ہیں نگہت اورکزئی صاحبہ جو کہ آپ کی ہی خیبر پختونخوا اسمبلی سے جن کا تعلق ہے, ان کا کیا کہنا ہے اس بارے پہ. جب انہوں نے اس بارے میں آواز اٹھائی تو غالباً انہیں کچھ دھمکیاں بھی ملی. آئیے سنتے ہیں ان سے کچھ دیر قبل جب بات ہوئی تو ان کا کیا کہنا تھا اس کیس کے بارے میں. میں سمجھتی ہوں کہ جو وی سی صاحب نے جو کام کیا ہے اس پہ میں ان کو مبارکباد دیتی ہوں, اور وی سی صاحب کو میں ایک ایسا انسان سمجھتی ہوں کہ وہ جس نے میری آواز کو سمجھتے ہوئے, اور اس پہ ظاہر ہے جب ان کے پاس آلریڈی یہ برسوں سے ہو رہا تھا لیکن اس آواز کو دبایا جا رہا تھا اور یہ آواز بالکل دب گئی تھی. وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لیٹرز موجود تھے لیکن کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا, اور جب میں نے آواز اٹھائی تو وہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوا, اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام چیز منظر عام پر آئی, اور اس کے بعد وی سی صاحب نے اس پہ جو ایکشن لیا تو وہ میں اس سے مطمئن تو خیر اس بات پہ ہوں کہ وی سی صاحب نے اپنا فرض نبھایا, لیکن چونکہ ان کے پاس گریڈ 18 تک کے لوگوں کے جو ہے تو ان پہ ایکشن لینے کے اختیارات ہیں. باقی جو لوگ ہیں, میں مچھلیوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں مگرمچھوں کی بات کر رہی ہوں. مچھلیوں کے ساتھ جب تک مگرمچھ اس یونیورسٹی سے صاف نہیں ہو جاتے ہیں, میری بچیاں جو ہیں وہ تعلیمی ماحول میں بالکل بھی حفاظت میں نہیں ہیں. اور آج وہ لوگ جو یہ بات کر رہے تھے کہ ہم لوگوں نے, میں نے غلط بات کی تھی اور شاید پیوٹا اور یہ جماعت تمام لیکچررز جو تھے وہ میرے اگینسٹ ہو گئے تھے, جنہوں نے مجھے دھمکیاں دینی شروع کر دی تھی, ان کو آج یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ بات سچ ہے اور یہ برسوں سے دبی ہوئی تھی. لیکن مجھے ایک گلہ یہ ہے کہ اس پہ نہ تو وومن کمیشن نے اور نہ ہیومن رائٹس کی کسی بھی اور نہ عورت فاؤنڈیشن نے اس پہ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا, اور نہ ہی اس میں مجھے کوئی سپورٹ ملی. مجھے اگر سپورٹ ملی ہے تو مجھے تمام میڈیا سے سپورٹ ملی ہے, مجھے میرے تمام دوستوں سے سپورٹ ملی ہے, اور اس کے باوجود کہ میں اتنے زیادہ مطلب پریشر میں آ گئی تھی کہ تمام لوگ جب مجھے کالز کر کے مجھے دھمکیاں دیتے تھے, لیکن میں یہ جہاد اس وقت تک جاری رکھوں گی جب تک کہ میں نے پاکستان, سب سے پہلی پریارٹی میری خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیاں ہیں, اور اس کے بعد تمام پاکستان سے جب تک میں نے ان مگرمچھوں کا اور ان گندی مچھلیوں کا کلا کما نہ کر دیا تو میں جہاد اس وقت تک جاری رکھوں گی, چاہے کیونکہ گولی اس پہ اگر میرا نام لکھا ہے تو وہ مجھے ہی ہوگی, اور جو رات میری قبر میں ہے وہ میری گھر میں ہو نہیں سکتی ہے. میں اللہ کی ذات کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی ہوں. میرا جہاد جاری رہے گا کیونکہ یہ تعلیم کا معاملہ ہے. یہ تھیں مسلم لیگ قاف سے تعلق رکھنے والی نگہت اورکزئی, جن کا کہنا تھا کہ وہ اس مشن کو جاری رکھیں گی جب تک خیبر پختونخوا سے ازالہ نہیں ہوتا. فرزانہ باری صاحبہ, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ انہوں نے بہت ایک اہم پہلو کی بات کی کہ ہزاروں کی تعداد میں لیٹرز موجود تھے. بات وہی آ جاتی ہے کہ ایک لڑکی جو کہ جس کی اگر اس کا نام لے لیا جائے تو شاید اس پر اس کے پیئرز, اس کے ساتھ موجود لوگ انگلیاں اٹھائیں گے, اس کے خاندان میں اس کی سبکی ہوگی, شاید اس کی شادی بھی نہ ہو پائے. تو یہ بہت سارے معاشرتی دباؤ ہیں جس کی وجہ سے وہ لڑکی نہ آواز اٹھانے سے گریز کرتی ہے, اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آواز جب اٹھاتی بھی ہے تو اس کی سنوائی کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ ایسا کیسے ممکن ہوگا اور کیسے اعتماد دیں گی نہ صرف حکومت بلکہ سول سوسائٹی بھی کہ کوئی ایسا صیغہ راز میں رکھنے والا, سمیرٹنز والا کوئی سسٹم ہے ایسا کہ جس سے یہ لڑکیاں اپنی آواز انصاف کے کٹہرے تک لا سکیں؟ نہیں، اس میں دیکھیں، اس میں جو کمیٹیز بنائی گئی ہیں اس میں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا. جب آپ شکایت کریں گے تو آپ کا جو نام ہے وہ مکمل طور پہ صیغہ راز میں رکھا جائے گا. مطلب وہ ایک پبلک اس میں نہیں آئے گا. کمیٹی کے سامنے صرف یہ ہے کہ کمیٹی کو معلوم ہوگا، جو کمیٹی کے لوگ ہوں گے، اور وہیں پہ اس کی انکوائری ہوگی. اور یہ نہیں ہے کہ جو آپ کا نام جو ہے وہ بالکل آئی تھنک کانفیڈینشیلٹی کے ایشو کو، اور آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح کے معاشرتی دباؤ ہیں عورتوں کے اوپر، مطلب ان کو لگتا ہے کہ لوگ انہی پہ انگلیاں اٹھائیں گے. اگر جرم کوئی اور کر رہا ہے لیکن وہ سوچیں گے کہ ضرور اس عورت کا ہی کوئی قصور ہوگا، اور یہ چیزیں ڈسکریج کرتی ہیں ہماری بچیوں کو کہ وہ اپنے حقوق کا تحفظ کریں. تو اس کے اندر خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ کانفیڈینشیلٹی کو انشور کیا گیا ہے کہ آپ کا نام بالکل باہر نہیں جائے گا، اور آپ خاموشی سے کمیٹی کو اپنی کمپلینٹ لکھوائیں گی. کمیٹی جس کے خلاف آپ
آپ نے کمپلینٹ کی ہے، شکایت کی ہے، اس کو بلایا جائے گا اور پھر اس کے اوپر انکوائری ہوگی. تو میں سمجھتی ہوں ایک تو یہ بات ہے کہ یہ ایشو جو ہے اس میں ہمیں یہ کانفیڈنس بچیوں کو دینے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جب وہ یہ اپنی شکایت کریں گی تو ان کا نام باہر نہیں جائے گا اور ان کی اس حوالے سے کوئی بدنامی کا خطرہ نہیں ہے. تو فرزانہ باری صاحبہ میں ویری کوئکلی اگر آپ ہمیں یہ بتا سکیں کہ ان تمام لڑکیوں کے لیے جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں اور وہ تمام خواتین جن کے پاس اس طرح کی شکایات موجود ہوں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے زمرے میں آتی ہیں اور وہ کیا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا فیل جو ہے جو کہ آپ کو اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ سیکچول ایڈوانسز کی بات نہیں ہے کہ صرف یہ ہے کہ بلکہ اگر کوئی آپ کے اوپر ایسے فکرے کس رہا ہے جس کی وجہ سے آپ مینٹلی طور پہ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو وہ بھی سیکچول ہراسمنٹ کے زمرے میں آ رہا ہے. اس کی بالکل واضح طور پہ جو ڈیفینیشن ہے وہ اگر آپ قانون پڑھیں تو اس کے اندر ہے. اسی طرح اگر آپ کو کوئی یہ ٹچ کرنا مطلب ہاتھ لگانا یا آپ سے سیکچول فیور مانگنا یا جس طرح یہ اس استاد کے حوالے سے کہ جی میں آپ کو فیل کر دوں گا یا آپ کا گریڈ اچھا نہیں آئے گا، ان کے علاوہ مطلب یہ ہے کہ فکرے کسنا، ایسے فکرے کسنا جو کہ آپ کو ذہنی دباؤ کا شکار کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بچیاں جو ہیں وہ بھی سیکچول ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے، اس کے اوپر بھی بچیاں شکایت کر سکتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس میں جو سیکچول ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن ہے اس قانون میں اس کو کافی بڑھا دیا گیا ہے. اس کے اندر تمام وہ جو فیل جو کہ آپ کو جو کہ آپ کے جنسی حوالے سے مطلب ایک جینڈر کے حوالے سے آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، آپ کے لیے ذہنی دباؤ کا آپ اس کی وجہ سے شکار ہو رہی ہیں، وہ تمام حرکات اگر مثال کے طور پہ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے اور آپ کے سامنے بیٹھ کے اس طریقے سے بیٹھا ہے یا آپ کے سامنے کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے، اپنی باڈی پارٹس کو ٹچ کر رہا ہے جو کہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، تو وہ بھی سیکچول ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں زیادہ سے زیادہ ایک اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے اور وہ تمام چیزیں جو اس وقت سیکچول ہراسمنٹ کے زمرے میں آتی ہیں جس میں آوازیں کسنا، غیر ضروری طور پہ سیکچول فیور مانگنا، آپ کو مثال کے طور پہ ایس ایم ایس، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بچیاں بہت زیادہ یہ موبائل کا استعمال اور آپ کو کوئی ٹیکسٹ میسیجز بھیج رہا ہے بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے تو وہ بھی سیکچول ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. ستارہ ایاز انٹو دس. ہمارے پاس وقت کچھ مختصر ہے. ستارہ ایاز صاحبہ، یہ تمام باتیں آپ نے سنی، بل آپ کے پاس موجود ہے، امپلیمنٹیشن کمیٹیز کے بننے کا انتظار ہے. کیا آپ کے پاس، کیا حکومت خیبر پختونخوا کے پاس کوئی ایسا 3 پوائنٹ یا 5 پوائنٹ یا 10 پوائنٹ ایجنڈا ہے جس میں سالوں کے بجائے دنوں، ہفتوں اور مہینوں میں خواتین میں ایسا تحفظ پیدا کیا جائے اور لوگوں کو ایسی سزائیں دی جائیں کہ واقعی ان میں احساس تحفظ پیدا ہو سکے؟ دیکھیے جی، کمیٹیاں ہمارے بن گئی ہیں. اگر آپ کمیٹیوں کی بات کریں، ہمارے ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں کمیٹیاں بن گئی ہیں. جہاں نہیں بنی ہے وہاں کمیٹیاں بن رہی ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا ہے کہ جہاں پہ اس قسم کی رپورٹ ہوتی ہے، میں نگہت اور اغذئی صاحبہ کی بات کو بھی تھوڑا سا یہاں پہ بات کروں گی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے سپورٹ کہاں سے ملی. میرے خیال سے سب سے بڑی ان کو سپورٹ جو ملی وہ گورنمنٹ کی طرف سے ملی کہ اگر گورنمنٹ اس پہ اتنا سیریس ایکشن نہ لیتی تو شاید آج وائس چانسلر صاحب بھی اس پوزیشن میں نہ ہوتے کہ وہ کوئی ایکشن لیتے. تو گورنمنٹ بہت کمیٹڈ ہے اسپیشلی ویمن رائٹس پہ. اور یہ میں بتاتی جاؤں کہ ویمن کمیشن جو ادھر بنا ہے سب سے پہلے ہمارا خیبر پختونخوا میں بنا ہے. اور اس ایشو سے لے کے باقی جتنے بھی ایشوز ہیں ریلیٹڈ ٹو ویمن اور ہراسمنٹ پہ، تو دے آر ویری ایکٹیو along with our جو ہماری NGOs ہیں، عورت فاؤنڈیشن، آشا، یہ سب کے ساتھ ایکٹیولی دا گورنمنٹ اینڈ دے آر ورکنگ ویری ایکٹیولی اس پہ. اور یہ تو ایک معاملہ اٹھا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے تو وہ جو گورنمنٹ کی سیریسنس ہے وہ ہے یہاں حکومت پہ سنجیدہ ہے اور عملی اقدامات جلد نظر آئیں گے. بہت شکریہ ستارہ صاحبہ. انفارچونیٹلی ہمارے پاس پروگرام کا وقت اتنا ہی تھا. آپ اپنی فیڈ بیک ہمیں ارسال کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. میں ہوں اسامہ بن جاوید.